ایسی عورتوں کو نہ خود سکون ہے، نہ ان کے مردوں کو سکون، نہ اس گھر میں برکت۔ ایسی عورت منحوس ہے جس گھر میں آئے گی اس گھر کو برباد کر دے گی۔ خدا کی عزت کی قسم، سیدنا مولا علی فرماتے ہیں میری بی بی فاطمہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب میں گھر پہ آتا تھا وہ مسکرا کے مجھے سلام کرتی تھی۔ مطلب یہ ہے پوری دنیا کے میاں کے تعویذ ایک طرف اور حضور کی بیٹی کا طریقہ ایک طرف۔ سبحان اللہ زندہ باد۔ گھر میں چور آئے تو مسکرا کے سلام کرو۔ جی اب جھگڑا کر کے نہ وہ پھر اس کے بعد بدتمیزی کر کے پھر جا رہی ہے وہاں میاں کے پاس، حضرت ایسا تعویذ دے دو کہ میرا آدمی میرے مٹھی میں آ جائے۔ اب وہ بیچارہ کام دھندہ لیے بیٹھا، اسے بھی کچھ نہ کچھ خبر نہیں۔ میں بالکل ہاں دے دوں گا، ایسا میرے پاس تعویذ ہے، حالانکہ اسے بھی پتا ہے کہ میری والی تو خود میرے قبضوں میں نہیں ہے، تو میں کیا اسے تعویذ دوں؟ مگر چونکہ کام وام چل رہا ہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ بولو مجھے، بتاؤ مجھے۔ یہ پاگل لوگ جب تک زندہ ہیں، عقل مندوں کی روٹی روزی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایسا آدمی بیٹھا ہے جسے خود نہیں پتا کہ میرے پیٹ میں کیا بات ہے، میرے سینے میں کیا بات ہے، مجھ میں کیا بات ہے، میرے پیٹ کے پیچھے کچھ نہیں پتا، اور ایک دم آتے ہی دکھا دے گا تجھے اس نے جادو کرایا، تجھے اس نے جادو کرایا۔ بھائی سگے کا جنازہ جا رہا ہے، سگا بھائی کہہ رہا ہے میں شامل نہیں ہوں گا، لوگ کہہ رہے ہیں کیوں؟ کہ اس نے مجھے جادو کرایا تھا۔ معاذ اللہ، کسی مولوی نے دو بھائیوں کی موت زندگی برباد کر دی۔ مجھے بتاؤ کیا موت زندگی ختم کروانے والا کبھی جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا بات ہے کہ مزدور نیند کی گولیاں تلاش، کیا بات ہے کہ امیر کبیر نیند کی گولیاں تلاش کر رہا ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ ذرا سا پردھان بن گیا، نیند چلی گئی۔ ذرا سا ودھائک بن گیا، نیند نہیں آتی۔ ذرا سا ایم پی ایم ایل اے بنا، نیند آنی بند ہو گئی۔ ذرا سا منتری بنا، سکون چلا گیا، نیند چلا گیا، نیند چلی گئی۔ اور ایک ایسی بھی ہستی ہے جو آدھی دنیا کی پر بادشاہت کرتی تھی، مگر مدینے میں ایک پتھر پہ سر لگا کے سو رہے ہیں، اور اس نے ایک آدمی آیا اور آ کر کے کہا میں آپ کے خلیفہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے کہاں ان کا محل ہے؟ کہ ہمارے یہاں محل بہل نہیں ہوتا، یا تو وہ مسجد میں ہوگا ہمارا خلیفہ، یا دیکھو یہیں کہیں ہوگا۔ وہ شخص گیا، جا کر کے دیکھا، اللہ اکبر، کہ وقت کا خلیفہ امیر المومنین پتھر کا تکیہ لگا کے بالکل ایک پیڑ کی چھاؤں میں پسینہ پورا آ رہا ہے اور سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے دیکھ کے کہا واہ رے واہ رے غلام مصطفیٰ، تیری شان کا کیا عالم ہے کہ میں نے بادشاہوں کو بہترین کمروں میں نیند آتے نہیں دیکھی، اور تو انصاف کرتا ہے تو تجھے اس پتھر پہ سر رکھ کے نیند آ گئی۔ اس عظیم رہنما کا نام فاروق اعظم تھا، عمر فاروق اعظم تھا، جو دنیا کو یہ بتا رہا تھا چاہے امیر رہو یا غریب رہو، کمزور رہو یا طاقتور رہو، جب تک نبی کا دامن تمہارے ہاتھ میں رہے گا کچھ ہو نہ ہو تمہیں اللہ سکون عطا کرے گا۔ کیا سبحان اللہ سکون رہے گا۔ جب تم انصاف کر کے سو گے تو تمہیں نیند آ جائے گی۔ یاد رکھو زمین ماننے والے کو نیند نہیں آتی، جس کی مرتی ہے اسے آ جاتی ہے، جی کیونکہ اسے سکون دینے والا اللہ ہے۔ حق بات ہے۔ یہ دنیا میں بھی سکون دے گا، آخرت میں بھی سکون دے گا۔ جی یہ امام حسین کی محفل ہے، ہمارے مولانا ادریس صاحب ہے، یہ فطرتاً نیک انسان ہے، تبھی انہوں نے مجھے یہاں بلا لیا۔ ان سے میری محبت ہے اور بھی لوگوں نے بڑا اچھا پڑھا۔ امام حسین کی یہ محفل ہے، کس کی؟ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا امام حسین کو آپ کی ضرورت ہے؟ بولو تو بولو۔ اور حسین کی آپ کو ضرورت ہے کہ نہیں؟ دیکھو گونگے بن کر نہ بیٹھو، بولو۔ اللہ نے زبان دی ہے نا، ویسے تو بڑے چوراہے پہ آوازیں لگا لگا کے بولتے ہو، ہے نا؟ بڑے چوراہے پہ بیٹھ کر کے میٹنگیں کرتے ہو، فلاں کو حکومت آ گئی، اسے ووٹ مل گئے، اسے مل گئے۔ وہ یار میرے بھائی، آپ کی زبان سب جگہ کھلتی ہے، کبھی اللہ کے ذکر میں بھی تو کھلنی چاہیے نا۔ کبھی محفل ایسی ہم نے نہیں دیکھی آج تک جہاں سیلف اسٹارٹ پبلک ہو، سب جگہ دھکا پلیٹ پبلک ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ وہ ہے نہیں، آپ نے خود نہیں کہا، میں نے کہا تو کہا ہے، مطلب دھکا پلیٹ ہو۔
کیا خیال ہے؟ ارے بھائی اللہ نے پوچھ لیا، میرا نام بھی لیتا تھا تو کسی کہنے سے لیتا تھا، تو کیا کرو گے؟ آپ اسے ہلکا سمجھ رہے ہو سبحان اللہ کو؟ یار سالے مولانا ایک ہی بات، سارے مولانا یہی کہہ رہے ہیں، ایک ہی بات سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او میرے بھائی، سارے مولانا کہہ رہے ہیں تو کوئی حکمت تو ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں یہ زبان پہ ہلکا ہے، مگر قیامت کے دن جب تولا جائے گا نا تو میزان پہ بھاری ہو جائے گا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میزان کسے کہتے ہیں؟ ترازو کو زور سے بولو۔ امام حسین کی آپ کو ضرورت ہے اور حسین کی جی ہے، آپ کو ضرورت ہے، مگر امام حسین کو آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا حسین صرف مسلمانوں کے ہیں؟ نہیں، حسین صرف مسلمانوں کے نہیں، وہ ہر قوم کے ہیں۔ کیا وہ 10 دنوں کے ہیں محرم کے؟ نہیں، وہ ہر مہینے کے لیے ہیں۔ جب وہ مدینہ ان کا ہے تو ہر مہینہ ان کا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ زور سے بولو ذرا، جب مدینہ ان کا ہے تو پھر ہر مہینہ ان کا۔ کیا حسین کو صرف مسلمان مانتے نہیں؟ حسین وہ حق کی علامت ہے، حسین وہ عبقری شخصیت ہے، حسین وہ گریٹ پرسن ہے، حسین وہ عظیم انسان ہے، حسین وہ مہان ہستی ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، جب جب ظلم بڑھے گا، ظالم مظلوم کو ستائے گا اور مظلوم کو جب کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا تو حسین کا راستہ بچے گا۔ حسین نے کہا مجھے پتا ہے کہ کربلا میں مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ کہا پھر کیوں جا رہے ہیں؟ پر میں اس وجہ سے جا رہا ہوں کہ جب ظالم کسی مظلوم کو دبائے اپنی طاقت سے، اپنی فوج سے، اپنے رتبے سے، اور وہ برے کو برا نہ کہنے دے، اور جب وہ برائی کو برا نہ کہنے دے تو کوئی مظلوم کے پاس طاقت ہونی چاہیے، کوئی اس کے پاس مثال ہونا چاہیے۔ تو میں اسوہ بننا چاہتا ہوں، پوری دنیا کے لیے مثال بننا چاہتا ہوں کہ لوگوں جب ظالم ظلم کرے اور سچ کو سچ نہ کہنے دے تو تم جان کی پرواہ نہ کرنا، سچ کو سچ کہہ دینا۔ ظالم تمہیں مار سکتا ہے مگر سچائی کو جھکا نہیں سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید شباہت علی میاں صاحب قبلہ۔ نتیجہ نکالتا ہوں، سنو۔ بہت بڑے سکھوں کے دھرم گرو گزرے، گرو نانک، نام سنا ہے؟ گرو نانک، ان کا دنیا سے انتقال ہونے والا تھا، وہ جا رہے تھے مرنے والے، تو ان کے پاس نہ وہ ان کا غلام آ گیا، کہنے لگا میں خادم ہوں آپ کا، نوکر ہوں، داس ہوں آپ کا، سیوک ہوں، آپ کی سیوا کی ہے میں نے 20-25 سال، تو مجھے کچھ تو دے کے جا رہے ہیں آپ۔ تو مسکرائے اور بولے حسین ابن علی کو یاد رکھنا۔ کسے؟ حسین ابن علی۔ ان سے ہمارا کیا تعلق؟ مسلمانوں کے نبی کے نواز سے ہمارا کیا تعلق؟ کا تعلق ہے۔ یہ بتا کیا تو اپنی بہن کے ساتھ زنا کر سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ بیٹی کے ساتھ اپنی زنا کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ماں کے ساتھ زنا کر سکتا ہے؟ کانپ گیا۔ نہیں۔ کسی کا گلا کاٹ سکتا ہے؟ نہیں۔ کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں۔ کہ تجھے کون روکے گا؟ کہنے لگا مجھے میری آتما، میرا ضمیر روکے گا۔ کہ اس ضمیر کا نام ہی تو حسین ابن علی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی جس کا ضمیر زندہ ہے اس کے اندر حسین زندہ ہے۔ بولو تو صحیح ہے، حسین زندہ جس ہے۔ کا ضمیر زندہ ہے اس کے اندر حسین زندہ ہے۔ جو سچ کو سچ، ادھر دیکھو، جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کے لیے تیار ہو جائے اس کے اندر حسین زندہ ہے۔ زندہ ہے، حق بات ہے۔ جو لوگوں سے بنا ڈرے، جو بغیر کسی طاقت سے ڈرے ہوئے اکیلا کھڑے ہو کے کہے بات حق یہ تھی، وہ بات صحیح نہیں ہے، پرواہ نہ کرے جان کی، اس کے اندر حسین زندہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو کیا خیال ہے؟ حق بات ہے۔ اب بتاؤ
جو اپنے گھر میں سچ بات نہ کہہ سکے. جی اما اور بیوی کے درمیان لڑائی ہو تو بیچارہ خاموش ہو جائے گا, اور بیوی کی آنکھیں دیکھنے کے بعد سمجھ لے کہ بیوی غصے میں ہے, تو ماں سے ہی بدتمیزی کرے, تو کیا وہ حسینی لگتا ہے تمہیں؟ نہیں. اب بولو تو صحیح یار. میں نے کہا نا گونگے بن کے نہیں سننا ہے آپ نے, تھوڑا سننے کا بھی ثواب کماؤ اور بولنے کا بھی ثواب کماؤ, اور تھوڑا مسکرا بھی لیا کرو. ایسے زیادہ دیر نہ مسکرانے سے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے نا. تھوڑا زور سے بولو مسکرا کے, یا حسین یا حسین. تھوڑا مسکرانے سے طبیعت اچھی رہتی ہے. جی ہاں, بی پی کا علاج ہے یہ, مسکرانا, ٹینشن فری رہنا, زیادہ پریشان. کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے بد اخلاق ہوتے ہیں, یعنی بڑے منحوس قسم کے, جہاں چلے جائیں انہیں لوگ دیکھ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں. گھر میں بچے پہنچے تو بچے خاموش ہو گئے, ابا آ گئے. یہ کوئی ابا ہے, کوئی فرعون ہے, نمرود ہے, کون ہے جو مسکراتا ہی نہیں؟ اما عائشہ فرماتی ہیں میرے سرکار جنگ سے آتے تھے پھر بھی حضور مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا کرتے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بس جہاں ضرورت ہے وہاں مسکرانا سیکھ لو, آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی. جی ایک سنت بتا کے جانا, جہاں ضرورت ہو مسکراؤ, بس یہی حضور کی سنت ہے نا. تو جس کے اندر سچ زندہ ہے اس کے اندر حسین زندہ ہے. 2-3 شعر پڑھ دوں؟ جی پھر ذرا کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میرے کہنے سے کہا ہے, خود کہو ذرا سبحان اللہ. اب بھی میرے کہنے سے کہا ہے, آگے سے یاد رکھنا, مجھے کہنا نہ پڑے. دین محمدی کا اجالا حسین ہے, جی سبحان اللہ. دین محمدی کا اجالا حسین ہے, ارے میرے رسول پاک کا پیارا حسین ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اور جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو, جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو, ارے شیر خدا کے گھر کا وہ بیٹا حسین ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضور سید شباب حسین صاحب قبلہ شہید اعظم کانفرنس. نعرے تکبیر. ایک شعر اور پڑھ دوں؟ جی عطا ہو. دیکھو میں کسے کہہ رہا ہوں, کھل کے نہیں نام لوں گا, سمجھ جاؤ. جی سمجھ گئے تو بہت اچھی بات ہے نا. جی ذرا میرے ساتھ پڑھ لو. میرے رسول پاک کا پیارا حسین, ارے یہ تو کہہ سکتے ہو نا حسین ہے, تو ذرا ایک بار کہنا, میرے رسول پاک کا پیارا حسین. آواز اتنی نہیں ہے, زیادہ ہوگی, اتنے لوگوں میں زیادہ آواز ہوتی ہے. پڑھو, میرے رسول پاک کا پیارا حسین ہے. پیچھے والے ذرا آپ بھی زحمت کریں, تھوڑا سا آواز تھوڑا نکالیں. اللہ آپ کی آواز کو سلامت رکھے. عورتوں کی آواز کا پردہ ہے, مردوں کی آواز کا پردہ نہیں ہے. آپ مرد ہو اس کا احساس کرو اور پڑھو, میرے رسول پاک کا پیارا اس دور کی یزید سے سنی کو ڈر نہیں. جی کیا بات ہے. اس دور کی یزید سے سنی کو ڈر نہیں, ارے کیونکہ ہمارے سینوں میں زندہ حسین. واہ سبحان اللہ. سبحان کہ ہمارے سینوں میں زندہ حسین ہے. ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں. جی عطا ہو. آج تک کسی کو یہ کہتے نہیں سنا ہوگا میں یزیدی. جی سنا نہیں. ابھی یہ جو دوسری پارٹی ہے نا, جی سمجھ رہے ہو, ہاں
پہنچ جاؤ. یہ کہتے ہیں یزید رحمت اللہ علیہ معذاللہ، معذاللہ. مگر یہ بھی نہیں کہتے ہم یزیدی ہیں، جی حالانکہ ہیں یہ وہی. جب یزید کو نکال رہے ہیں، یزید نے کچھ نہیں کیا ہے نا، جی تو یزید کے رشتہ دار ہوئے نہیں ہیں، جی تو مگر کہتے نہیں ہم یزیدی ہیں، جی ہے نا. کتنا ہی بڑا یزیدی ہو مگر کہے گا نہیں میں یزیدی ہوں. وہ بتاتا نہیں اور حسینی چھپاتا نہیں. جی حق بات ہے. اس کے بھی اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے، جی اس کے بھی اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے، اور دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس حضور سید شباہت حسین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. بالکل. پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین. جی کیا بات ہے. جی وہ پارٹی کو کہہ دیا، اب دوسری پارٹی کو سمجھو. کیونکہ کئی پارٹیاں ہیں. ایک پارٹی وہ ہے جسے صحابہ اکرام کا ذکر اچھا نہیں لگتا، جی تو جب ایسے لوگوں کو دیکھو جو صحابہ کے ذکر پہ منہ بنا لیں تو سمجھ لینا یہ رافضی ہیں، جہنمی کتے ہیں. اور جب تم دیکھو کچھ لوگوں کو کہ انہیں حضور کے گھر والوں کا، اہل بیت کا ذکر اچھا نہیں لگتا تو سمجھ لینا یہ ناصبی کتے ہیں، جہنمی ہیں. اور جب تم دیکھو کہ صحابہ کے نام پہ بھی بندہ جھوم رہا ہے اور اہل بیت پہ بھی جھوم رہا ہے تو سمجھ لینا بریلوی ہے، اعلیٰ حضرت کا ماننے والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین، ہم عاشقوں کے سینوں میں آقا حسین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خوف یزیدیت ہو شباہت کو کس لیے، دادا ہے اس کے غوث تو نانا حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت حضور سید شباہت حسین صاحب قبلہ شہدائے کرب و بلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، اور حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے. بولو بات صحیح کہ غلط؟ بات صحیح ہے. بولو حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے. ذرا سمجھ لو پہلے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے. تقریر ہو رہی ہے حیدرآباد بکن میں، لمبا مجمع، امام حسین کی محفل. ایک ڈی ایم عورت آئی، آ کے بولی مسلمانوں میں ڈی ایم ہوں مگر حسین میں یقین رکھتی ہوں، حسین سے پیار کرتی ہوں، جی حسین میں مجھے آستھا ہے، مگر میرا سوال یہ تھا کہ حسین کی طرح 1400 برس ہو گئے، مسلمانوں میں کوئی دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ بتاؤ تم کہاں سے کہاں چلے گئے مسلمانوں، کوئی دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ ایک بار، دو بار، تین بار ایک کوئی کامل اللہ کا ولی تھا، وہ کھڑا ہوا، بولا بیٹی کیا ذلیل کرنے آئی ہے؟ سن حسین تو آ جاتا مگر دنیا میں کوئی دوسری فاطمہ ہی نہیں آئی. اے کہاں جا رہے ہو لڑکو؟ اے بیٹا، اے بھیا، کوئی بات نہیں. اصل میں بیرے لوگوں کو مجھے تھوڑی خبری ہے، بیرے لوگ ہیں، اگر یہ ان کے کان مان ہوتے تو ان کو آواز جاتی میری. اب بیروں کا تو بیٹھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، بیٹھیں گے تو خالی یہ دیکھیں گے کوئی بول رہا ہے. ویسے بھی یہ مسلمان لڑکے ہیں ضرور مگر ان کے اندر مسلمانوں والی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. نہ تو ٹوپی ہے، جینز پینٹ پہن کے آئے ہیں. یہودیوں نے جو کچھ چھوڑ دیا نا کام کر کے، مسلمان کر رہے ہیں وہ کام.
اب اللہ ہی خیر کرے ان سب بچوں کا، انہیں کیا پتا، ان نوجوانوں کو کیا پتا دین کیا ہے، انہیں تو موبائل سے فرصت ہے۔ موبائل اس دور کا سب سے بڑا نشہ ہے، موبائل، اس سے بڑا کوئی نشہ اس وقت نہیں ہے۔ جو راتوں کو نوجوان برباد، گھر برباد، ان کی تنہائیاں برباد، ان کی جوانیاں برباد، مسلمانوں کو، نوجوانوں کو ایسی بری لت ہے اس موبائل کی کہ اگر وہ سوئیں گے تو موبائل دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں، اٹھتے ہیں تو موبائل پہ گیم۔ میں نے مسلمانوں کے محلے میں دیکھا ہے کہ 10-12 سال کے لڑکے نالیوں کے پاس بیٹھ کر کے موبائلوں میں گیم کھیل رہے ہیں، اور میں نے پاگل ہوتے دیکھا اپنی ان آنکھوں سے۔ ٹرین میں ایک بچے کو میں نے دیکھا، اس کا باپ موبائل لے لیتا تو وہ ایسے کر کے کانپنے لگتا، اور موبائل دے دیتا تو وہ ٹھیک ہو جاتا۔ یعنی موبائل کی اس کو ایسی بری نشے کی عادت پڑ گئی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ کوئی حسین تو پیدا ہو جاتا مگر دنیا میں کوئی دوسری فاطمہ نہیں آئی۔ اب مجھے بتاؤ، آپ ان لڑکوں کے گھر پہ کیا حسین کی طرح بچہ پیدا ہو جائے گا؟ جو لڑکیاں شادی سے پہلے غیر محرم لڑکوں سے ویڈیو کال کرتی ہیں، جو لڑکیاں غیر محرموں سے ٹیلی فون پہ بات کرتی ہیں، جو لڑکیاں غیر محرموں کے سامنے آدھی آستین کے کپڑے پہن کے آ جاتی ہیں، یہ مجھے بتاؤ، جو لڑکیاں معاذ اللہ قرآن نہیں پڑھتی مگر موبائلوں میں انہیں فرصت کوئی نہیں، وہ لڑکیاں جنہیں اپنے رب کا سامنے سجدہ کرنا نہیں آتا، آپ کو کیا لگتا ہے کیا وہ ان کے یہاں پر کوئی غلام حسین پیدا ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حسین پیدا ہونے کے لیے پہلے ماں کنیز فاطمہ ہونا ضروری ہے۔ پہلے ماں سجدہ کرتی ہے، پھر بیٹا سجدہ کرتا ہے۔ پہلے باپ قرآن پڑھتا ہے، پھر بیٹا قرآن پڑھتا ہے۔ پہلے باپ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، پھر مسجد میں اس کے پیچھے پیچھے اس کا بیٹا بھی جھکتا ہے۔ اگر باپ بے نمازی ہے تو اس کا بیٹا بھی بے نمازی ہے۔ اگر میاں باپ اگر نقی علی ہے تو بیٹا احمد رضا بنتا ہے۔ باپ اگر میاں باپ اگر ابو صالح ہے تو بیٹا عبد القادر بنتا ہے، اور باپ اگر علی ہوتا ہے تو بیٹا حسین ابن علی بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید شباب حسین صاحب قبلہ۔ باپ کیا سمجھتے ہیں باپ کہ تمہارا بیٹا نیک بن جائے گا؟ ارے تم تو نیک بنو نا پہلے۔ ارے تم منہ سے ارے آپ اپنے بچے سے کیسے کہو گے نماز کے لیے جو خود ہی نہیں جاتے؟ وہ کہہ دے گا ابا تم تو جاؤ۔ جب فجر میں ابا ہی خوب ٹھنڈاٹے دار سو رہا ہے تو بچے کو کون اٹھائے گا؟ اماں بھی سو رہی ہے اور ابا بھی سو رہے ہیں۔ بولو بتاؤ کون اٹھائے اسے؟ بیٹی کیسے اٹھے جب ماں نہیں اٹھی، اور بیٹا کیسے اٹھے جب باپ نہیں اٹھا؟ نعرے لگانے کا دیکھو، سچے مسلمان اس دور میں سب سے زیادہ ہیں۔ اتنے نعرے مسلمانوں نے کبھی کے نہیں لگائے جتنے اس دور کے لگا رہے ہیں۔ دکھاؤ نعرے ہی ہیں، بتاؤ آپ مجھے جن کی شادیوں میں عورتیں ناچ رہی ہوں مسلمانوں کے۔ دیکھو آپ، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بدل جاؤ گے میری تقریر سے۔ میں اذان پڑھنے والا ہوں، مؤذن۔ اذان پڑھنے والے کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ وہ مسجد میں بلا کے لے کے آئے۔ اذان پڑھنے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اذان پڑھتا رہے، نمازی آئے نہ آئے، توفیق دینا اللہ کا کام ہے، تقریر کرنا ہمارا کام ہے، بدلنا اللہ کا کام ہے نا؟ سمجھ آ رہی آپ کی نہیں آ رہی؟ ارے نہیں 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 نہیں، ارے نہیں نہیں نہیں، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ جاؤ۔ دیکھو بھائی ابلیس کا حملہ ہے، یہ ابلیس کا حملہ ہے، برداشت کر سکتے ہو تو کم لو۔ بیٹھ جاؤ نیچے، بیٹھ جاؤ۔ تم آپ کے لوگ کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں۔ ارے معافی مانگ لو بھائی، حاجی جی سے جاؤ معافی مانگ لو، معافی مانگ لو یار، ارے معافی مانگ لو۔ باپ رے باپ،
ماشاءاللہ 2 لوگوں نے تقریر پوری سن لی. اس میں ایک بنا ٹوپی کے ایک ٹوپی والا ہے. ماشاءاللہ. اب میری طرف دیکھو, ادھر دیکھو. میں آپ کو بتا رہا ہوں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا نا, تو اس سے کوئی برتن ٹوٹ گیا. اب جب برتن ٹوٹا تو امام حسین کو غصہ ہے, تو وہ قرآن پڑھا لکھا آدمی تھا, وہ اس نے قرآن کی آیت پڑھی, والکاظمین الغیظ, غصے کو پینے والا, والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کرنے والے, واللہ یحب المحسنین, ایسے لوگ اللہ کے دوست ہیں. امام حسین نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. جی سبحان اللہ. معاف کرنا سیکھو. جب تم لوگوں کو معاف نہیں کرتے تو اللہ سے کیسے امید تم نے رکھی کہ وہ تمہیں معاف کرے گا. تم بھی تو معاف کرو نا, بھائیوں کو معاف کرو, بہنوں کو معاف کرو, بی بی کو معاف کرو, بچوں کو معاف کرو. معافی سے بڑا بدلہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. معاف کر دو, بدلہ لینے کے بعد تمہیں اتنا اطمینان نہیں ہوگا جتنا معاف کرنے کے بعد اطمینان ہوتا ہے. اللہ کو معاف کرنے والے پسند ہیں. کبھی معاف کر کے دیکھو. کوئی تمہیں گالی دے تو معاف کرنا یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. ہلکے لوگ گالی کے بدلے میں گالی دیتے ہیں, اور بڑے لوگ گالی کے بدلے میں معاف کر دیتے ہیں. جی امام زین العابدین کعبے کا طواف کر رہے ہیں. ایک بدبخت آیا, آ کر کے ناصبی بدبخت, اور اس نے آ کر کے کہا آپ سے, آپ کو گالی دی. جو آپ کو گالی دینا کوئی عام بات تھوڑی ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کسی سید کو گالی دینا یہ ایمان ختم ہو جانے کے برابر ہے. یہ جان بوجھ کے کہ یہ سید ہے, پھر بھی اس کو گالی اس وجہ سے دینا کہ یہ سید ہے, گالی دینا. اب سنو, میری طرف دیکھو. اس نے گالی بکی, آپ نے ادھر منہ کر لیا. کعبے میں ہو رہا ہے یہ کام, طواف کے دوران, احرام باندھے میں امام زین العابدین. زین العابدین کون؟ امام حسین کے بیٹے, سیدہ خاتون جنت کے پوتے, حضرت علی کے پوتے. حضور نے جن کی تعریف ان کے پیدا ہونے سے پہلے کی ہے وہ حضرت امام زین العابدین. پھر اس نے ادھر سے آپ کو آ کر کے گالی دی, آپ نے ادھر منہ کر لیا. پھر اس نے اس نے آپ کو وہیں پہ مقام ابراہیم کے قریب آپ کی گریبان پکڑ کے کہا, یعنی احرام پکڑ کے کہا سن میں تجھے گالی بک رہا ہوں تو تجھے آواز نہیں آ رہی. آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا آپ مجھے گالیاں بک رہے ہو, میں آپ کو معاف کر رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا کا امتی میری وجہ سے جہنم میں جائے, اس وجہ سے میں معاف کر رہا ہوں. وہ تھوڑی دیر تو خاموش رہا, پھر رو کے بولا حضور مجھے معاف کر دیں. علماء لکھتے ہیں امام حسن نے وہ جو دعا کی تھی نا, اللہ اسے جہنم سے آزاد کرے, تو وہ تھا تو جہنمی, مگر دعا ایسی قبول ہوئی کہ اللہ نے اسے ایک دم توبہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کل تو دیکھو تو ہم یہ کیمرہ چل رہا ہے, کچھ سیدوں کا اتنا غصہ ہے کیا بات کریں. دیکھو بھئی اگر کوئی دین کا معاملہ ہے تو جلال آنا یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی سنت ہے, جی مگر ذاتی معاملے میں نہیں آنا چاہیے. جی